السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں آج کا دن انتہائی اہم ہے جب ملک کی 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی ایک ساتھ سپریم کورٹ میں تقرری کی منظوری دی گئی ہے۔ ان میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم خان کاکڑ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس صلاح الدین پنہور اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی۔ ان تمام تقرریوں کی منظوری چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے آج کے اجلاس میں دی گئی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق 6 ججز کی تقرری مستقل، جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بطور ایکٹنگ جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر پیونیر جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کے دونوں ارکان بیرسٹر گوہر علی خان اور سینیٹر علی ظفر بھی اجلاس سے جلد ہی اٹھ گئے۔ ان کے مطابق ججز کی تقرریوں اور تبادلوں سے زیادہ معاملہ سینیورٹی کا ہے۔ کی پروسیڈنگز ہو رہی ہے، اس کو پوسٹ پون کیا جائے۔ ہم نے ایز اپوزیشن ممبرز سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ وکلاء صاحبان کا ایک انڈیپینڈنٹ بھی چل رہا ہے، ہم ان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ سینیورٹی کا ایشو پینڈنگ ہے تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی، بہرحال وہ نہیں مانی گئی، تو ہمیں یہی انسٹرکشنز تھی ہم اس میں پھر پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ چند روز پہلے عدالت عظمیٰ کے 4 ججز سمیت ممبر جوڈیشل کمیشن سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس کے نام خط لکھے تھے جس میں آج کا اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، جبکہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس اور 26ویں ترمیم کے خلاف پاکستان کی وکلاء برادری نے آج احتجاج بھی کیا۔ اسلام آباد میں پولیس اور وکلاء میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا پیغام دیا ہے، وہ انہی ججز کے سامنے پیش ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیسز کا سامنا انہی ججز کے آگے کروں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ میں نے جو خط لکھا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو، وہ ڈیل کے لیے نہیں لکھا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے قوم اور فوج کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ خط لکھا ہے، ایک نہیں انہوں نے 2 خط لکھے ہیں، اور وہ اگلے ہفتے وہ ایک اور خط لکھ رہے ہیں۔ عدلیہ سے جڑی ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے دورے پر آیا ہوا IMF کا 3 رکنی وفد قانون کی حکمرانی کے شعبے پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو ثوابی میں 8 فروری کو پی ٹی آئی نے ایک بڑا جلسہ تو کر لیا، لیکن اختلافات ختم کرنے کی جو ہے ابھی تک پی ٹی آئی کی کوششیں کچھ کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ثوابی جلسے کے بعد ایک بار پھر سے پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی گریٹ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور یہ بھی کہ خان صاحب نے ایک خط کے بعد آرمی چیف کو دوسرا خط کیوں لکھا اور اب وہ تیسرا خط لکھنے کا بھی اندیا دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ ہیں، یہ حزب اختلاف کے ساتھ۔ امریکی کانگریس میں عمران خان کے حق میں بلند ہونے والی آوازیں کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں، اسی ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں 6 ججز کی تعیناتی ہوئی، گو کہ 4 ممبران جوڈیشل کمیشن کے آج اجلاس میں شریک نہیں تھے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، آج کے اس اجلاس کی کیا حیثیت ہے؟ بنیادی طور پہ آج کا اجلاس بنیادی طور پہ اس نے عدلیہ کو اور کمزور کیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم لائی اسی لیے گئی تھی کہ جوڈیشری کے اندر ایک ڈیوائیڈ کی صورتحال پیدا ہو، اور وہ ڈیوائیڈ ہمیں کھل کے نظر آیا ججز کے لیٹر سے، اور جس طرح سے پھر ججز کا ٹرانسفر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا، انہیں پھر سینیورٹی دی گئی، اور بعد میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹ سے ججز کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس وقت کیا جا رہا ہے جب بہت ہی اہمیت کے کیسز سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم انڈر چیلنج ہے، آپ کے ملٹری کورٹس کا ٹرائل انڈر چیلنج ہے، یہ سارے معاملات الیکشن سے ریلیٹڈ معاملات موجود ہیں، تو وہ سارے معاملات ایک طرف پرٹیکولر ڈائریکشن میں لے جا کے من مرضی کے فیصلے لے جانے کے لیے
یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ججز نے جو ہے نا کوشن شو کرتے ہوئے ایک لیٹر بھی پہلے لکھا کہ اپنے ادارے کو مخاطب کیا کہ جی اس میں ریسٹرینٹ شو کی جائے، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیٹ دیکھ لیا جائے، مگر پھر بھی ایک غیر ضروری عجلت ہمیں نظر آئی اور دیکھا کہ 4 ممبران کے بائیکاٹ کے باوجود آج ساری پروسیڈنگ آپ کے سامنے ہوئی ہیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کی اس وقت جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے اس میں تو عددی برتری ایگزیکٹو کے پاس ہے، کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس اتنا اختیار ہے بھی کہ وہ اسے مؤخر کر پاتے اجلاس کو؟ نہیں دیکھیں، بنیادی طور پہ 26ویں آئینی ترمیم ہی اسی لیے لائی گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن کو کمزور کیا جائے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن خالی ایک جسٹس کی نہیں ہوتی، وہ ایک وقت میں مختلف طرح کی ہیٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے اسی کے اندر سے آئینی بینچ بنایا گیا، اور باقی پھر بعد میں جوڈیشل کمیشن کی بھی کمپوزیشن اس طرح کی گئی کہ اس میں ججز ووٹ آؤٹ ہو جائیں، سارے ججز ایک طرف بھی ہو جائیں، پھر بھی ان کی تعداد اتنی نہیں بنتی۔ تو وہ عدلیہ جو کہ ایک ریاست کا ستون ہے، جس کی انڈیپینڈنس آپ کا ایک آئین پاکستان انشور کرتا ہے، مگر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کی اب کھلا مداخلت ہے کہ بینچ کی سلیکشن بھی انہوں نے کرنی ہے، ججز کی سلیکشن میں بھی فائنل سے ان کا ابھی ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ کی ایلیویشنز اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک پرٹیکولر سیٹ آف پولیٹیکل پارٹی کے کیا تمام ریکمنڈیز نہیں ایلیویٹ ہوئے، اور ججز اس میں آپ نے دیکھا ووٹ آؤٹ ہوئے۔ عمیر نیاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی آپ خود بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں بھی آنے والے دنوں میں بہت سے اہم کیسز ہیں، 26ویں آئینی ترمیم ہے، الیکشن سے متعلق کیسز ہیں، ملٹری کورٹس کا کیس ہے جو چل رہا ہے، یہ جو نئے ججز تعینات ہوئے ہیں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کے کیسز بھی جانے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ عدلیہ کے ذریعے ہی باہر آنا چاہیں گے، تو اس میں تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے تو کوئی جائے پناہ نہیں بچے گی۔ بالکل، دیکھیں تاثر تو اسی طرح کا جا رہا ہے، اور جتنے جوڈیشری کو متنازع کر رہے ہیں اس سے نظام متنازع ہو رہا ہے۔ عمران خان تو ایک فرد ہے نا جن کے کیسز جانے ہیں، مگر اوورآل جب سسٹم سے اس 25 کروڑ عوام کا یقین اٹھ جائے گا تو ایک بڑی خوفناک صورتحال بن جائے گی، کیونکہ دیکھیں عدلیہ کا رول ایک ریفری کا ہے جو لڑے ہوئے فریقین کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ جب آپ کو ریفری پہ ہی یقین نہیں ہے، جب درمیان میں ریفری موجود ہی نہیں ہے، تو پھر تو جنگل کا قانون ہے، پھر مائٹ از رائٹ ہے، پھر جس طرح جھوٹے کیسز بنے ہیں، جھوٹے سزائیں کی گئی ہیں، اور کل کو پھر اسی طرح آگے نظام چلے گا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ عدلیہ میں جو اس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں اس پر ہم دیکھ رہے ہیں وکلا تنظیمیں بھی منقسم ہیں۔ اگر وکلا چاہتے تو خیر 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر بھی وکلا احتجاج کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کوئی خاص تحرک پیدا نہیں ہوا۔ اب بھی کچھ ایسی سی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے آج کے اجلاس کے معاملے پر، پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز سینیورٹی کے معاملے پر بھی کچھ وکلا احتجاج کر رہے ہیں، باقی جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ اس احتجاج کو مسترد کر رہی ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایسی تحریک شروع ہو سکے جو عدلیہ کے آزادی کے لیے آگے چل سکے، اور عدلیہ کے اندر سے بھی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا جو کرائسس ہے اس سے ہم کیسے نکل سکیں گے؟ اچھا، جس طرح سے اگر آپ جنرل وکلا کی بات کریں تو جنرل وکلا میں کوئی تقسیم نہیں ہے، وہ نظریاتی طور پہ بہت کلیئر ہیں۔ لیڈرشپ کے لیول پہ بالکل آپ بجا کہہ رہی ہیں، وہ ایک ڈیوائیڈ، واضح ڈیوائیڈ نظر آتا ہے، اور اس میں حکومتی انفلوئنس واضح ہے۔ حکومت جس طرح سے بار کاؤنسل کو فنڈنگ کرتی ہے، جس طرح سے کنٹرول کرتی ہے، وہ ایشو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور وہیں سے یہ چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو سمجھنے کی بات ہے، ہماری بار کاؤنسلز ہو گئیں، یہ 5-5 سال کے ٹینیور پہ الیکٹ ہو کے آتی ہیں، انہوں نے کوئی اس ادوار میں ووٹ نہیں لیے، یہ اس سے پہلے ووٹ لے کے آئیں، ان کی فارمیشن بن گئی۔ اب یہ اگلے سال دوبارہ فارمیشن، اس سال دوبارہ فارمیشن چینج ہونے جا رہی ہے، بار کاؤنسل کے الیکشنز ہیں، تو وہ جب ہوں گے تو آپ کو نتیجہ جو ہے نا یکسر ڈفرینٹ نظر آئے گا، تب آپ کو صحیح نمائندگی نظر آئے گی جو ینگ وکلا کی، جو نیوٹرل وکلا کی، کہ وہ اس پاکستان میں کیا فیل کرتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں، آزادی عدلیہ کے ساتھ وہ ہیں نہیں ہیں، وہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی بتائے گا عمیر نیازی صاحب، IMF مشن جو ہے وہ طرز حکمرانی اور کرپشن کے علاوہ اس بار ایک بڑا مختلف کام کرنے جا رہا ہے، وہ یہ کہ جو عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے اس کا بھی جائزہ لے گا۔ یہ بڑا معمول سے ہٹ کر ہے، کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کوششوں کا کچھ عمل دخل ہے؟
नहीं देखें, अब आईएमएफ आपका एक मेजर लेंडर है। देखें, लेंडर जब भी लेंड करता है वो अपना सूद उन्होंने वसूल करना है, और वो आपके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आते हैं। जैसा आपने देखा एग्रीकल्चर में उन्होंने आपसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कराई, सूबों से बिल पास कराए कि सूबों भी एग्री टैक्स उसी रेट पे वसूल करें जिस पे इनकम टैक्स इम्पोज होता है। इसी तरह आपके पेंशन को उन्होंने बुरी तरह से हिट कराया, आपका पेंशन का बजट बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया है। फिर प्राइवेटाइजेशन के एरिया में उनका बहुत ज़्यादा पुश है कि किसी तरह से आप जो है ना एसेट्स अपने ऑफलोड करें। तो ये ज़ाहिरी बात है, जिस बंदे ने आपको सूद दिया हुआ है वो आपकी निगरानी भी कर रहे हैं, मगर वो मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं, मतलब रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स क्या है, ये चीज़ें ज़ाहिरी बात है देखेंगे, मगर जिस लेंस से हम देखना चाह रहे हैं, जिस लेंस से आवाम देख रही है, वो लेंस उनका नहीं है, उनका एक मुख्तलिफ नज़रिया है। अच्छा, उमैर नियाज़ साहब, खान साहब के ख़त का बड़ा चर्चा रहा। खान साहब ने पहला ख़त लिखा, बड़े दिन डिस्कस होता रहा, फिर खान साहब ने दूसरा ख़त लिख दिया, और आज अलीमा खान साहब बता रही थी कि वो तीसरा ख़त भी लिखने जा रहे हैं अगले हफ्ते। ये खान साहब ने खतूत का सिलसिला क्यों शुरू कर रखा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें, हम सारे गवर्न होते हैं इस आइन के तहत। आइन ने मुख्तलिफ ड्यूटीज़ दी हुई हैं, उसमें राइट्स भी दिए हुए हैं, सिटीज़न के क्या राइट्स हैं, हुक्मरानों की क्या ड्यूटीज़ हैं और इदारों की क्या ड्यूटीज़ हैं, सारी वजह हैं। जब कोई अपने उस रोल से बाहर आता है तो किसी ने तो उसको हाईलाइट करना है। तो इमरान खान इन द फर्स्ट प्लेस उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और पहला लेटर भी इसी तनाजुर में था कि आर्टिकल 242 क्या कहता है, 243 क्या कहता है, 245 क्या कहता है, आर्मी का क्या रोल है, इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, अवाम की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीज़ें उसमें जो है ना हाईलाइट की। और मेरे ख्याल से एज ए स्टेट्समैन ये बहुत अच्छा इकदाम है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि पास में आपने ख़ुद भी गवर्नेंस की है, एक हुक्मरान मतलब एक वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्हें भी पता है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का पता है और किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। और जो इस वक्त ख़तरनाक किस्म के चैलेंजेस हमें दरपेश हैं बलूचिस्तान के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से, तो खान साहब बीइंग अ विजनरी लीडर वो पहले से पिन पॉइंट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो ये गल्फ़ को ब्रिज भी कर सकते हैं, सियासी कुव्वतें पेज पे भी आ सकती हैं अगर सारे इस चीज़ को हल अगर करना चाहे। और मैं समझता हूँ कि दूसरा लेटर भी उसी तनाजुर में है, और इससे चीज़ को मेरे ख्याल से रिव्यू करना चाहिए। चीज़ों को खाली आप बैक बर्नर पे डाल दें कि नहीं जी हमने ख़त को कोई अहमियत नहीं दी, बात है कि इन द लॉन्ग रन नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इस 25 करोड़ आवाम का हो रहा है। मैं साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का इंदिया दिया तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने दोबारा ऑफ़र की मुज़ाकरात की। आप क्या समझते हैं, क्या अब भी कोई गुंजाइश बाकी है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सके? देखिए, जो मुज़ाकरात का टेबल अगर सजाया था तो वो सजाया ही इमरान खान साहब ने था खालिसतन। मतलब सबसे पहले कमेटी बनाई, अपने TOR सामने रखे, और उस वक्त नून लीग की हुकूमत क्या कहती थी कि इनसे बात कौन करना चाहता है। फिर बादले नाख्वास्ता वो टेबल पे भी आए। फिर तीसरी मीटिंग के बाद जब हमने इन राइटिंग इनकी इंसिस्टेंस के बावजूद बार बार इंसिस्टेंस के वो जमा कराए, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया ये क्या TOR जमा कराएं, ये तो बेसिकली हमारे अगेंस्ट चार्जशीट है, 9 मई पे कमीशन नहीं बन सकता, इस तरह की बातें की। और 7 दिन गुजर जाने के बावजूद जब कोई पेशरफ ना हुई तो तब PTI पीछे हटी, और उस दौरान आपने देखा कि एक अडियाला की मीटिंग तक कराने में जो है ना ये नाकाम रहे। तो खुद आपको कंट्रोल और इनकी हैसियत वाज़े होगी। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब इमरान खान साहब को नज़र आया कि ये सीरियस नहीं है, खाली बस डिले करना चाहते हैं, तो PTI बैक ऑफ कर गई। अब भी अगर मतलब कोई गवर्नमेंट के एंड से कोई विलिंगनेस तो नहीं नज़र आती, खाली कहने से तो नहीं हो जाता। अगर इस तरह होता तो गवर्नमेंट किसी तरह से अप्रोच करती, खाली बयान देने से तो मैं नहीं समझता, ये तो खाली मेयर लिप सर्विस है। अच्छा बैरिस्टर साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान इकट्ठे बैठ जाएं तो मामला हल हो सकता है। क्या तहरीक इंसाफ इस आइडिया की ओनरशिप लेती है? क्या ऐसा हो सकता है अगर महमूद खान अचकज़ई साहब बात आगे बढ़ाएं तो तहरीक इंसाफ भी इस मामले पर एक पेज पर आ जाए? अच्छा देखें, कहने में तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना चाहिए, मगर आप देखें कि पॉलिटिकल फोर्सेस जब इतने लो लेवल पे नहीं आपस में बैठ सकें, कि मतलब अगर देखें ये कोई इतनी हाई पावर्ड कमेटी तो नहीं बनी थी, अगर सेकेंड इसमें कोई ना इमरान खान साहब की शमूलियत थी, ना दूसरी तरफ से जो है ना नवाज शरीफ साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मतलब इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, डायरेक्ट नहीं थी। तो वो कमेटी आपस में नहीं बैठ सकी, तो ऊपर के लेवल पर किस तरह से बैठेंगे? मेरे ख्याल से वो
اس سے پہلے بہت سارا ہوم ورک کرنا پڑے گا, بہت سارے کانفیڈنس بلڈنگ میجر لینے پڑیں گے, تو پھر شاید یہ فارمولا ورک کرے. اچھا بیرسٹر، پارٹی میں اختلافات کی خبریں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں، اور ثوابی جلسے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، اور جو اختلافات کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے وہ خود وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کو سمجھا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جنید اکبر صاحب نے جیسے ہی صوبائی صدارت سنبھالی تو مولانا کے ساتھ معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھے. کیا اگر مولانا کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی مزید تبدیلی کرنی پڑی تو پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہوگی؟ اچھا دیکھیں، یہ ایک پرسیپشن ہے. دیکھیں مولانا صاحب علی امین جو ہے نا، چلیں حلقے کے لحاظ سے رائیول ضرور ہیں، ڈی آئی خان کی حد تک پالیٹکس ہے، مگر علی امین کی اگر اپنی ذاتی پالیٹکس ہے ڈی آئی خان تک ہے. مولانا صاحب کی پالیٹکس ڈی آئی خان سے بھی بیجانڈ ہے، وہ مطلب دوسرے صوبے بلوچستان میں بھی ان کے پارٹی کا فٹ پرنٹ ہے. تو میرا نہیں خیال وہ پرائمری کاز آف کنسرن ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جب بڑی ہوتی ہے اس میں ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے، اس لحاظ سے تھوڑا سا جو ہے نا شاید نظر آتا ہوں. مگر اوور آل خان صاحب نے جو ابھی فیصلہ کیا ہے، ایک سیپریٹ چین آف کمانڈ بنائی کس لیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس اوور آکوپائڈ ہوتا ہے، وہ اس طرح تنظیمی معاملات کو اس طرح سے نہیں توجہ دے سکتا. جہاں تک مذاکراتی عمل کا تعلق ہے وہ ایک بالکل سیپریٹلی ٹیم ٹیک کیئر کر رہی ہے، جس کا علی امین بھی حصہ ہے، اسد کیسر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈفرینسز، یہ چیزیں اس راہ میں نہیں کسی طرح سے حائل ہونے لگی. اچھا ہم نے دیکھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جب مولانا سے ملاقات ہوئی، مولانا بھی اور جو باقی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ اس وقت اپوزیشن اتحاد میں ہیں، سب نے نئے الیکشن کے معاملے پر اتفاق کیا. حالانکہ پہلے آپ لوگ مینڈیٹ واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے. نئے الیکشن کے لیے کیا آپ کی جماعت کے ایم پی ایز اور ایم این ایز تیار ہیں؟ دیکھیں نئے الیکشن کے بغیر حل ہی نہیں ہے. مطلب جتنی چیزیں اس وقت کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کے بعد یکے بعد دیگرے جس طرح کی لیجسلیشن لائی گئی، کہ ایک جو پیسفل اسمبلی ایکٹ لایا گیا اسلام آباد میں، 10 سال سزا، پیکا کی ترامیم، 26ویں آئینی ترامیم، مطلب پورا نظام کو بگاڑ دیا ہے. اب اس سارے کو انڈو کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ول چاہیے، اور وہ پولیٹیکل ول اور تبھی آئے گی کہ جب جس کو پوری عوام کی نمائندگی ہوگی. اور وہ صورتحال حل ہو ہی تب سکتی ہے کہ کوئی ادارہ بھی متنازع نہ ہو اور پولیٹیکل فورسز کو بھی ایک ریزنیبل مل جائے، فیس سیونگ مل جائے. تو یہ نیا الیکشن ہی حل ہے. اور جس وقت بھی نیا الیکشن کال ہوا یا پارٹیز ایگری کرتی ہیں، پی ٹی آئی کا ہر ایم پی ایم این اے چیئرمین عمران خان کی کال پہ لبیک کہے گا. اچھا ایک بات یہ بھی چل رہی ہے عمیر نیاز صاحب کہ اگر مولانا گرینڈ الائنس کا باقاعدہ حصہ بنتے ہیں، خیر ابھی بھی وہ کچھ نکات پر آپ لوگوں کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ باقاعدہ حصہ بنتے ہیں تو اس کی سربراہی ابھی تو محمود اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، بعد میں ہو سکتا ہے اس کی سربراہی مولانا کو دی جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ پوزیشن اپوزیشن اتحاد کی ہمیشہ سے سیرمونیل ہوتی ہیں. اگر آپ نوابزادہ نصر اللہ صاحب سے شروع کر لیں، پیپلز پارٹی کا جتنا بڑا بھی حجم رہا، مطلب لیڈ مولانا نوابزادہ نصر اللہ صاحب کرتے رہے. پی ڈی ایم کا جب اتحاد بنا، باقی جماعتوں کا حجم بڑھا تھا، انہوں نے مولانا صاحب کو آگے کیا. یہ تو ہر اس وقت کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے. چیزیں آپس میں 6 جماعتی اتحاد ہے، جس طرح سے ڈیسائیڈ کرے گا اسی طرح پھر وے فارورڈ بنے گا. اچھا عمیر نیاز صاحب، ہم نے دیکھا 8 فروری کو آپ لوگوں کی طرف سے جو احتجاج کیا گیا مختلف شہروں میں، ثوابی میں تو ایک جلسہ تھا بہرحال، اس کے نتیجے میں پنجاب میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، مہربانو قریشی صاحبہ کو بھی گرفتار کیا گیا اور بڑی سختیاں بھی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب میں تو ابھی تک آپ لوگوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، لیکن ثوابی جلسے میں جو آپ کے لیڈران کی تقریریں تھیں وہ حکومت کے لیے تو سخت تھیں، لیکن دوسری طرف کے لیے رویہ اتنا سخت نہیں تھا. اس سے یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ شاید کہیں اور بات چیت چل رہی ہے اور یہ اسی کا اثر ہے. اچھا دیکھیں بات ہے کہ یہ لہجہ بہت سخت ہو جائے تو وہ اور کسی زمرے میں لے لیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے جب لیٹر لکھ دی ہے، پارٹی اس چیز کو اون کر رہی ہے، پارٹی اس پہ کھڑی ہے کہ ہر ادارے کا اپنا رول ہے، ہر کسی کو اپنے رول میں واپس آنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم ساروں نے ہسٹری بن جانا ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہیں، اور اس ملک پاکستان نے چلنا ہے. تو ملک پاکستان کی بقا کے لیے، ملک ترقی کرے، اس کے لیے سارے جو ہے نا ایک ایک سٹیپ بیکورڈ لیں، ریٹریٹ کریں.
اچھا یہ بھی ایک شکوہ ہوتا ہے عمیر نیاز صاحب کہ پارٹی میں اس وقت وکیل رہنما جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو اور زیادہ آگے نظر آتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا گیا، اور خاص طور پر آپ کے جو جیل میں موجود رہنما ہیں انہیں بڑا شکوہ ہے کہ ان سے نہ کوئی مشورہ ہوتا ہے نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے. اور پھر اعظم سواتی صاحب جب جیل سے باہر آئے تو وہ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ جو جیلوں میں موجود کارکن ہیں اور رہنما ہیں انہیں جو باہر موجود قیادت ہے وہ پوچھتی تک نہیں ہے. بالکل، دیکھیں جو جیلوں میں ہمارے رہنما رہے ہیں یا ابھی ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے اور وہ کسی طرح سے بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا، مگر اب جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جیل ٹرائل تقریباً ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ چل رہا ہے. ایون شاہ محمود قریشی صاحب ادھر آتے ہیں اڈیالہ، عمران خان صاحب سے ان کی ریگولر ملاقات ہو رہی ہے، ویوز ایکسچینج ہو رہے ہیں اور باہمی مشاورت سے معاملات چل رہے ہیں. پہلے بھی اگر کوئی کمی کوتاہی رہی پارٹی اب اسے جو ہے نا دور کرنے کی پوری بھرپور کوشش کر رہی ہے. ابھی بھی دیکھیں جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے لاہور میں اگر دیکھ لیں ATC میں تو وہاں باقی لیڈرشپ بھی جاتی ہے، بلکہ جس طرح سے عمر ایوب ہیں وہ تو متعدد کیسز میں نامنیٹڈ ہیں، وہ تو ریگولرلی جاتے ہیں کرتے ہیں، اسی طرح سلمان راجہ صاحب جاتے ہیں، تو انٹریکشن ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیاز صاحب، آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ میں 6 ججز کی تقرری کے معاملے پر اب ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں جوائن کریں سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز. عدیل، 4 ممبران کے بائیکاٹ کے بعد 9 جو ممبران تھے جوڈیشل کمیشن کے انہوں نے اتفاق رائے سے 6 ججز کی تقرری کی یا کسی نے اختلاف بھی کیا؟ جی تقریباً تمام جو ججز صاحبان ہیں 6 یا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں 7 کل ججز صاحبان ہیں جن کے ناموں کی آج منظوری دی گئی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں عارضی طور پر تعینات کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق کے نام کے اوپر اختلاف سامنے آیا ہے. 2 فاضل ممبران اختر حسین صاحب جو کہ ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے رکن ہیں اور جسٹس جمال خان بندوخیل، ان دونوں نے جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن کی مخالفت کی ہے. 7 جو ممبران ہیں انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیے اور ظاہری بات ہے جب اکثریت اس سائڈ پر ہے تو ان کی ایلیویشن بھی ہو گئی ہے، ان کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اختلاف کا تو ہمیں ابھی تک معلوم ہوا ہے کہ صرف جسٹس عامر فاروق کے نام پر ہی 2 فاضل ممبران جو موجود ممبران تھے ان میں سے انہوں نے مخالفت کی ہے. 4 تو آلریڈی آپ نے بتایا کہ وہ بائیکاٹ کر چکے ہیں یا واک آؤٹ کر باہر جا چکے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر. تو یہ ہمارے لیے بھی حیران کن تھا کہ جسٹس عامر فاروق کے نام پر کم از کم جسٹس جمال خان بندوخیل کی جانب سے جو اختلاف کیا گیا ہے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی. اچھا عدیل، ایک بات بتائیے گا کہ اس کا مطلب ہے آج کی کارروائی کا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کم از کم چیف جسٹس نے تو بالکل درست مان لیا ہے اور انہوں نے چونکہ بینیفیشری بھی ہیں اس کے اور لہٰذا انہوں نے اکارڈنگلی اس پر عمل کیا ہے. تو آئندہ کیا توقع کی جائے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ یحییٰ آفریدی صاحب کوئی مدد نہیں کر پائیں گے اس کی سماعت میں یا فل کورٹ میں یا کسی اور چیز میں؟ سر اب تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک سٹیپ فارورڈ ہے ویلیڈیٹنگ دا 26th امینڈمنٹ. جو 26th امینڈمنٹ ہے اس کی توثیق کے لیے یہ ایک قدم آپ کہہ سکتے ہیں جو آج کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے. اگر یہ اجلاس مؤخر کر دیا جاتا یا جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے کم از کم ایک کوشش ہی کر دی جاتی، گو کہ وہ اب اختیار نہیں رکھتے کہ اجلاس مؤخر کیا جائے، وہ کہہ دیتے تو پھر شاید معاملات مختلف ہوتے. اب تو ہمیں معاملات اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں جب 27 جنوری کو یہ اجلاس اس وقت بلایا گیا جب 26ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت 3 ہفتوں کے لیے مؤخر کی گئی اور پھر جو ججز صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے تو کھل کر اپنے خط میں کورٹ پیکنگ کے خدشے کا اظہار بھی کیا. میں بات کر رہا ہوں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ کی. وہ 4 ججز صاحبان بھی جب کورٹ پیکنگ کی بات کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اب آئندہ جب آج 6 ججز صاحبان یا +1 7 ججز کو آپ نے ایلیویٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ میں اور پھر اگر لیٹ سے جو آئینی بینچ ہے وہ فل کورٹ کی استدعا بھی منظور کر لیتا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر سماعت کے لیے اور پھر جو موجود ججز صاحبان ہوں گے ان میں یہ بھی 7 یا 6 شامل ہوں گے تو پھر نتائج کیا ہوں گے؟ جو بینیفیشری ججز ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے وہی 26ویں آئینی ترمیم کی ویلیڈیٹی کو بھی ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ تو طے ہو چکا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں یا دیگر ججز صاحبان یا ممبران جو اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں جنہوں نے آج بائیک آؤٹ نہیں کیا، وہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو آئین کا حصہ مان رہے ہیں.
अच्छा अदील अदील, जी जी हबीब साहब, खिलाफ देखने कमीशन में और उससे पहले खत भी आया, और फिर उससे पहले अगर हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, तो ये तो अदालत के अंदर एक बिल्कुल सीधी सीधी तकसीम की खबर दे रहा है। तो क्या आगे चलते हुए हम मुकदमात को भी इसी बुनियाद पे देखा करेंगे कि उनका फैसला एक गरोहे मुनसिफा एक किया करेगा और दूसरा गरोहे कानून दाना दूसरा किया करेगा? सर ये तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो आपने दो ग्रोह जिनका जिक्र किया है उनमें से फैसला तो एक ही ग्रोह करेगा जी, दूसरे के पास तो जाएगा ही मुकदमा मां सिवाय कुछ। जी बिल्कुल, इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये वो जजेस साहिबान हैं जो रेगुलर केसेस को सुनेंगे और उनमें वो फैसले करेंगे जिनमें आइन की तशरीह नहीं होती। जो आइन की तशरीह वाले मुकदमात हैं वो तो आपको मालूम है वो आइनी बेंच ही सुनेगा, जो आइनी बेंच नामजद करता है इसी जुडिशल कमीशन का, जो जुडिशल कमीशन इस 26वीं आइनी तरमीम से बना है। तो इस तरफ तो जो जहाँ तक ताल्लुक है जजेस साहिबान का, हम यही समझ रहे हैं, जो कानूनी माहिरीन है वो भी यही कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम की अगर एक तौसीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो जाती है, वैलिडेशन हो जाती है, फुल कोर्ट से ही लेट से हो जाती है, तो उसके बाद तो ये बहस भी खत्म हो जाएगी। फिर शायद जजेस साहिबान भी कुछ और ऑप्शंस को जेर गौर लेकर आएं, क्योंकि अभी 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला आने से कबल ही ये जजेस साहिबान भी अगर कुछ कर सकते हैं तो कर पा रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं। हो सकता है आज जो दो जजेस साहिबान ने बाइकआउट किया है वो शाम तक या कल सुबह तक अपना कोई उस पे नोट भी लिख दें या अपनी कोई डाइसेंटिंग किस्म की वॉइस भी रेज कर दें उसके अंदर। दो जज साहिबान के बाइकआउट का और आज जो वकला ने एहतजाज किया, क्या उसका कोई इम्पैक्ट आपको नजर आएगा? हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वकला में भी कुछ तकसीम है, कुछ वकला तंजीमों ने आज के बाइकआउट को मुस्तरद भी कर दिया। जी देखिए, जिन वकला तंजीमों ने इस बाइकाट को मुस्तरद किया है वो तो खुद इस पूरे सिस्टम का बेनिफिशरी हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर दूसरी जानिब जो एहतजाज, जो सिरापा एहतजाज वकला तंजीमें हैं या कुछ ग्रुप्स हैं, वो भी हमें ज़्यादा मुनज़्ज़म नज़र नहीं आए। कराची से आए हुए वकला हमें आज इस्लामाबाद की शाहराहों पर एहतजाज करते तो नज़र आए, नारे भी लगाते नज़र आए और बड़ी तादाद में थे। मगर इस्लामाबाद के मकामी वकला जिनकी कॉल पर यह एहतजाज किया गया वो हमें बहुत कम नजर आए, और इसी वजह से थोड़ा सा जो कोऑर्डिनेशन में कमी के बायस इनका एहतजाज इतना मौसर नहीं हो सका। और इसी वजह से इसको कहा जा रहा है कि जो डेंट या जो असर इसने छोड़ना था इस एहतजाज ने, वो ये नहीं छोड़ सका। और अगर इसका कुछ असर होता या एक खौफ होता, डर होता, तो शायद जुडिशल कमीशन का आज का इजलास ही ना होता। वो इजलास भी हो गया है, जजेस भी अपॉइंट हो गए हैं। अब जस्टिस सरफराज लोगर साहब का जहां तक ताल्लुक है तो वो बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके नाम पर ये तमाम तर मुद्दा खड़ा हुआ था, बहस शुरू हुई थी और एहतजाज की बात आई थी, वो जजेस साहिबान के खतूत आए थे। अब देखना होगा, क्योंकि आज कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं ज़राए कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और इवन जस्टिस याह्या अफरीदी के दरमियान कुछ तल्खी भी हुई है, कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है, कुछ गिले शिकवे भी किए गए हैं। बावजूद इसके जस्टिस याह्या अफरीदी या जो कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने इस इजलास को मौखर न करने का फैसला किया है, जिससे नजर यही आता है कि वो भी फैसला करके आए हैं कि हमने 26वीं आईनी तरमीम को वैलिडेट करवाना है, और उसमें ये एक बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन है ये वाला जो आज का इजलास था। अगर इसको मौखर कर दिया जाता तो शायद मामलात उनके हाथ से निकल सकते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, जैसा कि अदील भी अभी कह रहे थे ब्रेक से पहले कि अगर आज का इजलास मौखर हो जाता तो शायद मामलात कुछ और होते, लेकिन अब चूंकि ये इजलास भी हो गया और फिर 6 जजेस की तैनाती भी हो गई, 7 में जज जो हैं वो कायम मकाम जज हैं, तो आपको अब क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। 26वीं आईनी तरमीम का केस है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस है, और फिर इलेक्शन से मुतालिक मामलात भी हैं। तो आपको अब क्या नजर आ रहा है? उसमें अब तो ये भूल जाइए कि सुप्रीम कोर्ट में वो कुछ होगा जिसकी कोई तवक्को की जा सकती है कि कोई लैंडमार्क जजमेंट्स आएंगी वहां से।
क्योंकि अब जो भी जजमेंट्स आएंगी वो तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होंगी, तो लिहाजा वो अपनी ताकत भी खो बैठेंगी। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से जस्टिस याहिया आफरीदी को जो फायदा मिला था, उसमें उस वक्त ये बात कही जा रही थी कि इनके बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत अगर आपको कहा जाता है तो आप हल्फ उठा लीजिएगा, हम आपका साथ देंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो शायद इंफॉर्मेशन ठीक नहीं थी, लेकिन ये तय जरूर हो गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम में को एक फरीक के तौर पर कबूल कर लिया है, और अब वो एक ऐसा फरीक है जिसको बराह रास्त 26वीं आईनी तरमीम से फायदा पहुंचा है। तो लिहाजा अब उनकी हैसियत 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक जज की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे फरीक की रही है जिसको फायदा हुआ है। तो लिहाजा अब आप 26वीं आईनी तरमीम पे अदलिया के अंदर कशाकश तो देखेंगे, तकसीम भी देखेंगे, बहुत सारी दीगर चीजें भी देखेंगे, और ऐन मुमकिन है वकला भी इसके ऊपर जलते भुनते रहे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते रहे। लेकिन अब इसको बदलना मुश्किल हो जाएगा, इल्ला ये कि खुद नई पार्लियामेंट आए और वो इसको बदल डाले। लेकिन बहरहाल अब को समझ लीजिए कि हमारी अदालतों के ऊपर जो 26वीं आईनी तरमीम ने जंजीर डाली थी, वो आज उसकी दोनों कड़ियां, जो दोनों सिरे थे, वो आज मिला के उनके ऊपर तौसीक का ताला डाल दिया गया है। तो अब हमारी अदलिया से आपको वो तवक्कुआत नहीं होनी चाहिए जो पिछले 10-12 साल से आपको रही थी कि कोई बड़ा फैसला करते हुए हमारी अदलिया में कोई झिझक नहीं आएगी। खैर, अब जो कुछ भी है हमारे नसीब में वो यही है, और आगे चल के ये पाकिस्तान की सियासत को भी पोल्यूट करेगा और पाकिस्तान के कानून को भी पोल्यूट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हुई और जिस तरीके से अदालत वजूद में आई 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो हबीब साहब ऑलरेडी पोल्यूट हो चुकी है, मजीद क्या पोल्यूशन होगी सियासत में? अब इस तरह होगा, अब इस तरह हो चुका है ना कि जब 26वीं आईनी तरमीम का केस गया था तो एक तवक्को थी जस्टिस याहिया आफरीदी से, थोड़ी सी कहीं हर दिल में एक तवक्को थी कि जस्टिस याहिया आफरीदी शायद फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे या कम से कम अपना वजन फुल कोर्ट के मामले में फुल कोर्ट की तरफ डालेंगे। लेकिन जिस तरह जस्टिस आफरीदी ने जुडिशियल कमीशन में बिहेव किया है, इससे तो साफ जाहिर हो ये चीफ जस्टिस भी अपने पेशरों की तरह अदालत के अंदर तकसीम को कम नहीं कर पा रहे, बल्कि तकसीम को बढ़ा जा रहे हैं। और हबीब साहब, इस सिचुएशन में एक और भी खबर है कि IMF का गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट मिशन जो है वो पाकिस्तान में जजेस की तकर्रुरी के तरीक़े कार का भी जायजा लेगा, और इस पर बड़ी बात भी हो रही है। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, आमतौर पर जो आलमी इदारे इस तरह के होते हैं, IMF जैसे, वो पहले अपनी राय बना लेते हैं, बाकी चीजें वो देखते हैं आके कि हाँ भाई इसमें कहीं उनकी राय के उलट चीज तो नहीं आई। अब तक आप देख लीजिए इसमें आईनी तरमीम के ऊपर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी जो ज्यूरिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वकला की तंजीमें हैं, जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, सभी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है को पाकिस्तान में अब एक दस्तूरी तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे की हैसियत हासिल नहीं है, जो कि अलहदगी इख्तियारात के नजरिए पर उस्तवार होता है, बल्कि अब इसकी हैसियत एक मातहत इदारे की सी है। ये जनरली परसेप्शन बन चुका है। तो जब एक इदारा अदालत के पेडेस्टल से उतर के जरा नीचे चला जाए तो फिर वो महकमा होता है। अदालत का जो वक़ार है वो उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी खुद मुख्तारी होती है। और ठीक है, चलिए किसी दर्जे में आप यूं कह सकते थे कि अगर बहुत ही तब्दीली करनी है तो आप जजेस के हवाले से, जजेस की तकर्री के हवाले से कोई बात कर लेते कि उसमें मुकम्मल तौर पर अदलिया का अजारा या जजों का अजारा ना रहता, बल्कि उसमें पार्लियामेंट का भी कोई किरदार आ जाता और मीनिंगफुल और बामानी आता। लेकिन पार्लियामेंट ने जो डाइग्रेस किया है, जो असेंबली ने अपनी आप यूं कहिए कि एनक्रोच अपॉन किया है अदलिया के, यहाँ तो सारा किरदार ही एग्जीक्यूटिव का हो गया ना अब तो हबीब साहब, अदलिया का तो बेचारी का किरदार कोई रहा ही नहीं है। उसने बेंच बनाना शुरू कर दिया है ना, इंतजामिया ने बेंच बनाना शुरू कर दिया है। वो कोई पार्लियामेंट कमेटी नहीं है जो बेंच बना रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाए तो गलत बनाती, लेकिन ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सेदार है, वजीर कानून है, अटॉर्नी है, इन सब लोगों को ऐसी हैसियत मिल गई है कि जो खालिस्तान इंतजामी नौयत की है, तो अब इंतजामिया जज भी लगा रही है और इंतजामिया बेंच भी बना रही है, और इंतजामी के पास इख्तियार भी है कि वो जब चाहे किसी बेंच को बदल डाले। तो यानी पर्टिकुलर और आईनी बेंच का तो होना, यानी आईनी तो
تو ہوتا ہی دراصل حکومت کے خلاف دادرسی کے لیے ہے. اگر اسی بینچ کو حکومت لگانا شروع کر دیا ہے تو اب آپ سکتے ہیں پاکستان کے اندر پھر قانون کی کیا فضا ہوگی اور قانون عدلیہ کا کیا عالم ہوگا. اچھا حبیب صاحب، خان صاحب نے پہلے ایک خط لکھا، پھر دوسرا خط لکھ دیا، اور آج علیمہ خان صاحبہ یہ بتا رہی تھی کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے وہ تیسرا خط بھی لکھیں گے. کیوں خان صاحب خطوط پہ خطوط لکھتے چلے جا رہے ہیں اور آرمی چیف سے شکوے بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک خطوط لکھنا ہے اس سابق وزیر اعظم کا ریاست کے کسی عہدیدار کو، یعنی کسی سرکار کو، کسی حکمران کو، کسی حکومت رکھنے والے شخص کو، تو یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے. پاکستان میں اس طرح کے خطوط لکھے جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ لکھے جاتے ہیں. ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون اور دستور کی بالادستی ہو، وہ قانون اور دستور کے بالادست لوگوں کو خط لکھتا ہے. اور ہر یاد دلانا تو یہ تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کی اہمیت اس طرح بھی بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے اب تک جو سول حکومت ہے، جو ہماری سو کالڈ جو الیکشن کے بنائے ہوئے نتائج کے زور پر وجود میں آئی ہے، اس حکومت کو نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر کوئی اتنی سخت ہے کہ وہ سسٹم کی حفاظت کر سکے، دستور کے مطابق کام کر سکے. اور تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جب سے ون کی حکومت تھی، اس وقت بھی عدالت نے کئی احکامات جاری کیے تھے سپریم کورٹ نے، اور وہ یہ والی سپریم کورٹ نہیں تھی، ایک نسبتاً طاقتور سپریم کورٹ تھی. اور اس سپریم کورٹ کے احکامات کو کسی غیر مرئی طاقت یا آسمانی طاقت کے زور پر ہوا میں اڑا دیا گیا. اور ہوا میں اڑانا قانون کے مطابق عدالتی احکامات کو، وہ تو توہین عدالت ہے. اور اس کے مرتکب آج بھی ہمیں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کے یکے بعد دیگرے آنے والے ججوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا، اور انہوں نے ایسے سمجھا کہ جیسے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ کسی اور ملک کورٹ کا فیصلہ تھا، جس کی پابندی اور جس کا پالنا اور اس پر عمل درآمد کرانا ان کی ذمہ داری. تو ایسے میں خان صاحب یا کسی کے پاس بھی کیا اس کے علاوہ کوئی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ ذمہ داروں کو خطوط لکھے اور ان کی خدمت میں کہ جناب دستور اور قانون کے مطابق کام کروانے میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک، یعنی آپشن ہی یہی ہے اس وقت خان صاحب کے پاس. پروگرام کا وقت ختم، ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.